بارش نہیں ہو رہی مدینہ طیبہ چ جمعہ دا دہاڑا تے حضور ممبر ختم نبوت تے بیٹھ کے جمعہ دا خطبہ پہ دے دے اچانک ایک پینڈو اٹھ کے کھڑا ہو گیا عربی تے اپنے سارے جہ ہاتھ مار کے کہنے لگا کملی والے آس کے مارے گئے. میرے حضور نے فرمایا کیوں کی ہویا؟ عرض کردہ کملی والے علاقے چ بارش نہیں ہو رہی قحط پہ گیا محبوب سید العرب والعجم بچے مر گئے جانور پیاس نہ مر گئے. یا رسول اللہ فصلہ نہیں ہو رہی ہیں قحط سالی ہے. میرے کریم نے فرمایا کی چاہنا ہے؟ عرض کردنے کملی والے دعا کر بارش آ جائے. سونے دعا کرو بارش آ جائے. ایمانداری نہ دسو جنہ دے جانور جنہ دے بچے پیاس نہ تے بھوک نہ مر دینے انہاں دعا نہیں کیتی ہوئے گی. دعا تے انہاں بھی کیتی پر عرض کیتی کملی والے ساڑی منے نہ منے تیری تے منے منے. دعا کر کملی والے بارش آجے. حضور علیہ السلام ممبر تے بیٹھ کے نہ تے آپ نے اس طرح کر کے ہاتھ اٹھائے. فرمایا صحابہ ہاتھ اٹھاؤ دعا کریے. توجہ توجہ میرے کریم نے ہاتھ اٹھائے صحابہ کے بار بھی ہاتھ اٹھا دیتے. یہ حدیث پاک امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تقریباً بخاری شریف 17 باری روایت کی تھی. پتہ نہیں امام بخاری نے یہ حدیث پاک بیان کر دیا کتنا لطف آیا کہ بخاری شریف حضرت امام بخاری نے بار بار الفاظ بدل کے نو 17 باری روایت کی تھا نقل فرمایا. رابی نے عرض کی تھی میرے آقا ہاتھ اٹھا کے تے عرض کی تھی الہ العالمین بارش عطا فرما. یہ تے میرے نبی دے ہاتھ نے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ چ لوگ آئے تے عرض کر دے نبی اللہ بارش نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا آؤ باہر چل کے میدان تے دعا کریے. اللہ دے نبی اپنی امت نو لے کے جا رہے بارش دی دعا کا نواز دے. اچانک جڑے ویلے دعا دا ویلا آیا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آجا واپس چلیے. عرض کی تھی نبی اللہ دعا کرنا ہے کر لئیے. فرمایا دعا نہیں کرنی بارش آ جائے گی. عرض کی تھی نبی اللہ دعا کی تھی نہیں بارش کی میں آئے گی. فرمایا میں پہ آوے خانہ او ویکھو ایک کیڑی ہے ایک چھوٹی جی کیڑی ہے ایک نکے جی چیونٹی ہے. انہیں اپنے ہاتھ بھی آسمان ول کیتے نہیں اپنے پیر بھی آسمان ول کیتے ہیں. تے کیڑی رب نو پہ عرض کر دیئے ربا اسی بھی تیری مخلوق ہاں یہ پیدا کی تئی رزق بھی دئی جاؤ. تے کیڑی عرض کر دیئے ربا بندیاں دے گناہاں دی وجہ تو ساڈے تے عذاب نازل نہ کر. انساناں دے گناہاں دی وجہ تو یا اللہ سانو بھکھیاں نہ رکھ. کیڑی نے عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما دے. سلیمان نے فرمایا آؤ چلیے. اللہ نے کیڑی دی دعا قبول کر لئی ہے. کیڑی نے دعا کی تھی ساری امت رحمت ہو گئی. کہ ایک کیڑی دعا کرے ساری امت رحمت ہو جاندی ہے. تے جدے لئی محمد دعا کرے رحمت کیویں نہ. تے آج تے ہاتھی سرور کائنات پہ اٹھا دینا. شہر بستان میں بارش نہ ہو رہی تے لوگ بارش دے دعا کرن نماز استسقاء پڑھن واسطے باہر آئے. گڑ گڑا کے لوگا دعا کی تھی بارش پھر نہ آوے. لوگ مایوس ہو کے شہر والے جا رہے تھے. شہر وچ ایک نوجوان سونا جا باہر نکلیا تے آسمان والے ویکھ کے تے نوجوان کہندا ربا تینوں او دا واسطے جو میرے متھے چ بارش بھیج دے. شہر بستان دے لوگ کہندے نے نوجوان نے آسمان والے ویکھ کے بس اتنی عرض کی تھی تے چھم چھم بارش آ گئی. لوگ حیران ہو کے اس نوجوان پکڑ کے کہنے لگے ایسا دعاواں کیتیاں نمازاں پڑھیاں بارش نہیں آئی. تو اکھے ربا جو میرے متھے چ دا واسطے بارش بھیج دے تو بارش آ گئی. تیرے متھے چ کی ہے؟ کہنے لگا میرے متھے چ 2 اکھیاں نے. تو لوگ آکھے نا اکھیاں دا کی کمال ہے. کہنے لگا انہاں دا کمال ہے انہاں دا وسیلہ پا کے رب تو جو منگا رب دیندا ہے. تو لوگ پوچھے نا اکھیاں نال کیتا کیا؟ کہنا ان اکھیاں دے نال میں حضرت خواجہ با یزید بستامی دی زیارت کیتی ہوئی. وہ جڑا با یزید نو ویکھ لوے انہاں اکھاں دا وسیلہ پائیے رب بارش بھیج دے وے. میں پینڈے پہ گیا میں بڑا لمبا وقت لگ جائے گا. اور مڑ واپس لے چلا. بارش دی رابی نے دعا کرائی کملی والے دعا کر. میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے
حضرت انس بن مالک قسم اٹھا کے کہندے نے کہ میں نے اس رب دی قسم جدے قبضہ قدرت میری جان ہے. فرما دے نے حضور دی دعا تو پہلے میں آسمان وال ویکھیا بدل دا ٹکڑا بھی موجود نہیں, پر جو ہی حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی آپ فرما دے نے میں ویکھیا مدینے تے پہاڑاں چ کالیاں گھٹاواں مدینے ول ٹر پئیاں. میں کیڑا کلیا ورتاں تے سبحان اللہ بولو گے. اپنے بزرگاں کولوں وڈیاں کولوں نیکاں کولوں دعا کرایا کرو. کہ میں تو ہمیں اس واسطے موضوع سنا رہا ہاں کہ لوگاں کولوں دوسرے کو دعا کران دا کی فضیلت ہے. اللہ والے دی دعاواں دا کی کمال ہے. سی کیوں اللہ والے دے دوئے تے جا کے دعا کرنے. انس بن مالک فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے نبی اجے دعا پہ کر دینے کالیاں گھٹاواں ٹر پئیاں. خدا دی رحمت بارش دی صورت وچ بھی نازل ہوندی ہے. معلوم ہویا رحمت نہیں ہو رہی. کملی والے ہاتھی اٹھا دیتے تے گھٹاواں کالیاں مدینے والے ٹر پئیاں. انج لگ رہا ہے جویں رحمتاں پیاں اڈیکدیاں نے. کیڑے ویلے بلاویں اسی آ جائیے, کیڑے ویلے نبی دا بلاوا آوے. کالیاں گھٹاواں چھا گئیاں. انس بن مالک فرما دینے اجے میرا کملی والا منبر دے بیٹھا ہے مدینے چ بارش جاری ہو گئی. فرما دینے چھم چھم بارش آ رہی. میرے نبی جدو منبر بھی اتر رہے اتنی تیز بارش ہے مسجد نبی دی چھت پہ چوندی ہے. سرکار منبر بھی اتر رہے بارش دے قدرے میرے نبی دی داڑھی تے پہ ڈگ دینے. فرما دینے حضور دی داڑھی مبارک بھی بارش نہ گلی ہو گئی. فرما دینے سارا دن بارش ہی ہوندی رہی. ہفتے دا دیاڑا بھی بارش ہوندی رہی. اتوار بھی بارش, پیر بھی بارش, منگل بھی بارش, بدھ بھی بارش, جمعرات بھی بارش. اگلا جمعہ آ گیا نبی کریم منبر دے خطبہ پہ دین دینے اوہی پینڈو اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا کملی والے مارے گئے. میرے آقا فرمائے تھے پچھلے جمعے بھی آکھیا سہی کہندا کملی والے مارے گئے. بارش بند کرا دے اگے بھکھے مر چلے سا ہن ڈب ڈب مر چلے. انس بن مالک فرماتے ہیں جدو پنڈوں نے نہ کہا تو میرے آقا مسکرا پھر اس طرح حضور نے آسمان وال ویکھ کے نہ اشارہ کیتا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ اشارہ جڑا ہو جائے ٹن دے دو ٹکڑے ہو جائیں. میرے نبی اشارہ کیتا جدھر جدھر محمد دی انگلیاں جا رہی ہیں ادھر ادھر بدل ٹردے لگے جا رہے ہیں. آئی میرے نبی دی دعا دا کمال ان صلاتک سکن لہم. اللہ فرمایا محبوبہ جڑی توری دعا ہے ایمان والے نو سکون دے دیئے. کیوں نہ کہاں اس خالق کونین کی مرضی بے قدر ہے. اس خالق کونین کی مرضی بے قدر ہے. اس خالق کونین کی مرضی بے قدر ہے. اے سید ابرار رضا تیری جدر ہے. اے سید ابرار رضا تیری جدر ہے. محبوب کریم علیہ السلام جی دے واسطے دعا کر دیں دینے. ایک صحابی رسول تو حضور علیہ السلام نے انہوں نے ایک دینار دے کے فرمایا جا میرے لئے بکری خرید کے لکے آ. آپ فرما دینے جدو میں بازار گیا تے دینار میرے ہاتھ سے ایک بکری وکھی. کتنے چھے ادھے دینار دی میرے کی. فرما دینے ادھے دی میں ہور خرید لی, 2 بکریاں خرید لیں. حضور نے ایک بکری دا حکم دیتا ہے نا, ایک دینار سے 2 خرید لیں. راہ آن دے ایک بندہ کہنے لگا بکری ویچنی ہے. فرمایا ویچنی ہے. 1 دینار دی انہوں ویچ دیتی. بکری بھی لائے تے دینار بھی لائے. آکے رسول کریم دی بارگاہ جو دینار بھی پیش کیتا درد کیتی حضور بکری بھی لے آیا ہاں تے دینار بھی لائے آیا. سرکار نے پتہ نہیں کتنی کی آداب پسند ہے. میرے نبی ہاتھ اٹھا کے کہتی یا اللہ اے دے تجارت چو برکت دے.
بس میرے نبی نے فرمایا یا اللہ دی تجارت جو ہور برکت عطا فرما. آپ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے میں مدینے دے بازار چ گزردے ایویں سیر کردے بازار جانا تے 40,000 دینار کما کے لے فرماندے ہوندے سن مینوں اینا یقین ہے کدے میں مدینے دی زمین تے بیٹھ کے تے مٹی نو بھی کھروداں تے ویچاں او بھی سونے دے بھاؤ وکے کہ میں کدے مٹی بھی ویچاں تے سونے دے بھاؤ وک دیے. کیوں؟ دعا میرے رسول نے عطا کی تھی. دعا میرے رسول نے عطا کی تھی. کون ہے والی دی دعاواں دا اثر تھی. یاد نا حضرت عمر فاروق علیہ میرے نبی نے دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب. الہی اسلام دی مدد فرما عمر بن الخطاب دے ذریعے. ادھر میرے نبی دعا کر رہے تو ادھر عمر فاروق مصطفیٰ دے بوبے بل ٹر پے. وہ بھی یاد ہے نا میں لمبی گلاں نہیں کردا. حضرت ابو ہریرہ جدوں عرض کی تھی کملی والیا میری دو ماں کافر آئے مشرک آئے اے مدینہ دے والیا میں گھر جانا تے ماں مندہ بول دی یا رسول اللہ تہاڈیاں گستاخیاں کر دیے اے حبیب داور میں تو برداشت نہیں کہ میری ماں تہاڈی گستاخی کرے مگر کی کرا ماں ادب کرن دا بھی تساں حکم فرمائے. تے اج مدینے دے ماہیا دعا کر یا رب ماں نو موت دے دے تے یا ایمان دے دے. حضور نے فرمایا ہاتھ چکو صحابہ ابو ہریرہ دی ماں لے دعا کریے. میرے نبی اجے ہاتھ اٹھائے تے ابو ہریرہ دوڑ لا دیتا دوڑ دے جا رہے. صحابہ کی بار نے فرمایا ابو ہریرہ ٹھہر جب کی تربیہ لگا جانا اجے تے نبی نے دعا کی تھی نہیں. آپ نے فرمایا ہور نے جنہ دا ایمان ہے کہ نبی دعا کرے تے رب قبول کر دے. فرمایا میرا ایمان ہے وے نبی ارادہ کر لے آئے رب قبول کر لے آئے. دوڑ دے لگے جا رہے لوگ کہندے ابو ہریرہ ٹھہر جا دوڑنا کیوں ہے. فرماندے نے راہ چھڑ دیو اج میں ویکھنا ہے گھر پہلے میں جانا کہ نبی دی دعا پہلے جانی. اج میں ویکھنا دعا پہلے جاندی کہ میں گھر پہلے جانا. گھر گئے نا تے علامہ معین الدین کشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دروازہ کھڑکایا تے اندروں پانی دے ڈگن دی آواز آئی تے ماں دی آواز آئی پترا ٹھہر جا میں غسل پہ کرنی ہے. فرماتے ہیں ماں غسل کر کے جدوں باہر آئی نا تے دروازے ول ٹر دی آوے تے محمد دا کلمہ پڑھ دی گئی آوے. دروازہ کھولیا عرض کی تھی اماں ہن گیا ساں تے اسے نبی دیاں بدخویاں کر رہی سے ہن آیا تے اسے نبی دا کلمہ پڑھ رہی تے ماں ہنس کے کہنے لگی مینوں کی پوچھنا دعا تو آپ پہ نہیں کروا کے آیا آپ ہی تو دعا کرا کے آئے. ایمانداری نہ دس میرا نبی دعا کرے تے رب قبول کردہ تو جڑیاں ساری رات رو رو کہ میرے نبی نے رب حبلی امتی دیا تیرے تے میرے لئے دعاواں کیتی رب وہ نہیں قبول کیتی. قیامت نو تینوں تے مینوں محمد دی دعا دے تے آسرا ہوئے گا. کملی والے نے تیرے تے میرے واسطے ساری رات رو رو کے بخشش دیا دعاواں کیتیاں وہ بھی دعاواں رب نے قبول کیتیاں. انشاءاللہ ساڑی بخشش حضور دیاں دعاواں تے شفاعت دے صدقے پکی ہے. گرامی قدر حضرات میرے رسول دی دعا دا کمال کیے. یہ بڑا مشہور واقعہ میں پاکستان دے ہر خطے ہر شہر تقریباً روزانہ بلا ناغہ سنانا. میں نے روزانہ اس واقعے دی فرمائش ہو دی ہے. میرا خیال ہے کہ 10 سال گزر کے میں نے جمعہ پڑھا دے مجھے مسجد جمعہ ایک باری بھی نہیں سنایا. مشہور و معروف واقعہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. حضرت سیدنا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے مگر ایمان دے آمد تو پہلے اپنے علاقے دے بہت بڑے چودری بہت بڑے ذمہ عرب دے امیر ترین شخصیات جو ایک سن سونے بڑے سن اتنے حسین سن کہ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ آپ دے قبیلے دیاں عورتاں دروازیاں پیچھے چھپ کے سارا دن آپ دا رستہ اڈیک دیاں سن کے داہیہ گزرے تے ویکھ لگے. اتنے حسین رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن ویکھ لیا تے میرے کریم نو سونے لگے. اس سے ویلے رب کائنات نے فرمایا جبریل آج تو بعد جدو میرے محبوب کو وحی لے کے جاویں تو سورت داہیہ کلبی دی لے کے جایا کر. جبریل عرض کی تھی یا اللہ وجہ کی یہ فرمایا یار نو سونا لگ دے سانو وہی سونا لگ دا جڑا یار نو سونا لگ دا ہے سانو بھی وہی سونا لگ دا ہے. حضور دی نگاہ رحمت اٹھی. ہن کملی والے دا ارادہ ہے داہیہ کدے کلمہ پڑھ لگے کیونکہ حضور علیہ السلام نے پتہ سی کہ قبیلے دے 700 افراد نے انہیں کلمہ پڑھ لیا وہ سارے مسلمان ہو جان گے. میرے کمری والے دی ایک نگاہ سے داہیہ والی پیچھے بیٹھے 700 لوگاں والے بھی ہے کہ
وہ بھی دوزخ دی آگ تو بچ جان سونے لگے میرے کریم آقا نے گھر آئی تے رسول کریم علیہ السلام نے سجدے سے سر رکھے ادھی رات ویلے دہیہ علیہ دعا کی تھی میرے کریم نے عرض کی تھی یا اللہ دہیہ نو اسلام دی دولت عطا فرما رات ادھی دا ویلا ہوئے سجدے چے گڑ گڑا کے تے رب کائنات نو حاضر و ناظر جان کے اس ویلے بندہ دعا کرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ رب دے سب تو نیڑے سجدے چ ہوندا ہے اونج تے رب شارگ دے نیڑے ہے ہی نا مگر حضور نے فرمایا رب اپنے بندے تو سب تو زیادہ نزدیک اس ویلے ہوندا ہے جدو بندہ سجدے دی حالت وچ ہوے تے جڑا اگے بڑا نیڑے وچ جدو سجدے چ ہو کے دعا کردا ہوے گا رب محبوب دی کتنا کو پھر نیڑے ہو کے دعا سنے گا اسے بات یا جگ بول کے کہندہ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا سارے مل کے پڑھئے محمد جو رو کر دعا گونج پا دو محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جان کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کرے دے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں وہ اس کے سوا اور کیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد میرے نبی ادھی رات ویلے دہیہ لی دعا کی تھی ربا دہیہ نو ایمان دی دولت دے ادھر حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی ادھر دہیہ دے کلیجے چجا لگی صبح ہوئی نہ تے دہیہ قلبی میرے نبی دے قدمہ چ بیٹھ کے پیار ہوئے روئی جاوے میرے قریب نے فرما کیوں پیرو نا رو کے عرض کر دینے اے سید عالم میں نو پیغام سنا جڑا تیرے رب تینو دے کے بھیجے حضرت امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے پہلے صفحے تے حدیث پاک لکھی مگر امام دارمی نے نام نہیں لکھیا علماء چونکہ نام لے کے واقعہ بیان کر دینے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بھی حضرت دائی قلبی دے حوالے نہ واقعہ لکھے میں علماء نو سند جان کے واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت دائی قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی کملی والے میں نو پیغام دے جڑا رب دے کے بھیجا حضور نے اسلام پیش کیتا خدا دی وحدانیت اپنی رسالت دا اعلان سنایا دائی قلبی عرض کر دینے کملی والے تیرے کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہیں اتنے کیتے تیرے رب میں نو معاف نہیں کرنا میرے کریم نے فرمایا تیرے گناہ کے تیرے سمندر دی چاگت تو زیادہ تے نہیں فرمایا کہ تیرے ریت دے ذریعہ تو زیادہ تے نہیں فرمایا درختان دے پتیاں تو زیادہ تے نہیں فرمایا دو بوتے بھی ہون تے رب دی ایک نظر رحمت دا کمال ہے اس کی تھی کملی والے گناہ کی تھی بڑے رب کائنات حبیب نے ارشاد فرمایا تو میرے نال وعدہ کر کلمہ پڑھے گا فرمایا میرا رب دا ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے گا رب انہوں کچھ نہیں کہے گا رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کبے حضور دی میں چھڑا لو فرمایا تو کلمہ تے پڑھ دہیا کلمہ پڑھے پھر رو رہے حضور فرمایا ان کیوں رونا عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ تیرا سارے میرے گناہ معاف کر دے مگر ایک گناہ ایسا تیرے اللہ نے میں معاف نہیں کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی قبیلے والے بیٹیاں نو چنگا نہیں سمجھ دے پتر ہوئے تے مبارکہ دینے بیٹی ہوئے تے راتوں رات ہی دفن کر دینا کسی نو دس دے نہیں کہ جب لوگاں نو خبر ہوگی کہ دے گھر بیٹی ہوئی ہے تے لوگاں نے افسوس کرنا ہونا ہے کہ جو رب دا حکم سی
عرض کی یا رسول اللہ سی بچیاں نو زندہ دفن کر دینے تے میں قبیلے دا سردار اپنے ہتھاں نال اپنے قبیلے دی 70 بچیاں زندہ دفن کر بیٹھا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید جو فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ خالق نے فرمایا قیامت نو اے بچیاں دفن ہون والیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا میں نو کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ کملی والے سن کے رون لگ پہ تے جبریل امین آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرمانے نو کہہ دیو کہ پچھلیاں دی معافی اگو نہ کری جا سونے دے صدقے پچھلیاں دی معافی مل گئی۔ حضرت داہیہ قلبی پھر رو رہے حضور فرمائے ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے بھی گناہ معاف ہو جائے مگر ایک گناہ عجبی ہے جدہ یاد تیرے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا۔ حضور فرمائے وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تجارت دا کاروبار کرنا میں تجارت لے کئی سال واسطے باہر کسی دور ملک چ جا لیا سا گھر وچ بچی بچے دی ولادت دا ویلا بیوی نو آکھیا پتر ہویا تے پال لمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کر دے کسی غلام نو بھیج کے دفن کرا دے یا رسول اللہ میں اتنا کہہ کے چلا گیا کئی سال دے بعد جب میں گھر واپس آیا آکے میں دروازہ کھڑکایا تے ایک بچی دی مٹھی جی آواز آئی کون؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ بچی آکے دروازہ کھولیا تے میرے والوے کے کہہ لگی تو کون ہے؟ تے میں بچی نو پوچھا تو کون ہے؟ تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہو دینے ویر جوان بھی ہونا تے بیٹیاں پھر بھی پیو والی ویخ دیا دے انہوں نے کسی چیز دی لوڑ ہوئے وہ جھجک دیاں ویران نو نہیں کہہ دیاں پیوان نو کہہ دیاں نے تیاں نو پیوان تے مان ہوں دینے جدو آپ نے پوچھا نا تو کون ہے تے بچی فرمان لگی بے تینوں نہیں پتا میں گھر دے مالک دی دھیاں ات کی تھی کملی والے بچی اینا آکھیا تے میرے لبا چو نکل گیا جو تو مالک دی دھیاں تے گھر دا مالک تے میں عرض کی تھی کملی والے میں نہ یا گیا بچی نے میری لتاں نو جپا مار لے آؤ بچی رو کے کہنے لگی وے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں وے بابا میں تینوں بڑا یاد کر دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والا بچی نے جفا ماریا تے رو کے کہندی ہے بابا میں تیرا راواں اڈیک دی رہی ہوں وے بابا میں تینوں وجہ مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والا میں بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے میری بیوی نے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہنے لگی وے دایا مرینا وے دایا تیری بیٹی ہے اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والا میں بیٹی ویکھنا وا ایڈی پیاری بچی ہے میرے خون نے کھولا ماریا دل کردا بیٹی نو سینے لا لواں خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڈیاں دفن کردا رہیا ہے اپنی دیواری آئی سینے لا لئی عرض کی تھی کملی والے بیوی نو آکھیا انہوں تیار کر میں دفن کریا وا نہ باہر جاواں مینوں کوئی بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سنیا جو دی ماں نے میرے قدم پکڑ لے تے رو کے کہنے لگی وے دایا مرینا وے دایا اے مر گئی ہے دی ماں مر جائے گی وے دایا انہوں مرینا وے دایا اے بچی اپنی ماں دی جانے سنیا ترس نہ آیا اپنی بیوی نو دھکا ماریا نہ بچی نو لے کے جنگل ول جا رہا او بچی راج میرا منہ چوم دی ہے او بچی میرے نال پیار کر دی ہے کہندی ہے میں بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہاں وے بابا میں تینوں بڑا یاد کر دی رہی ہاں جدوں لوگاں دے باپ اپنے پتراں نال پیار کر دے رہے نے وے بابا میں تینوں واجا مار دی رہی ہاں آگے مینوں نانکے لے کے چلے آئے بابا مینوں راج کھلونے لے دے وے بابا مینوں راج نویں کپڑے لے دے وے بابا میں تینوں بڑا پیار کرنی ہاں سنیا میں بچی نال بول دئی نہیں جڑے ویلے جنگل آیا
بچی نو میں دھوپے بٹھا کے آپ بچی دی قبر پہ کھودنا او بچی آ کے دوپٹے نہ میرا پسینہ صاف کر دی بچی میرے لے آؤ کے پانی پلان دیئے کہندی ہے میں بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے میں بابا آ جا کر چلیے باقی کم کل کر لواں گے سنے میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والے میں قبر کھود دا رہا بچی میرے نل پیار کر دی رہی نوجوانوں اج بھی ادھی رات ویلے باپ کم تو آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں ویکھدیاں نے سنیا جڑے ویلے قبر تیار رہی بچی میرے نیڑے آئی میں بچی نو قبر چ دھکا ماریا اس بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہندیاں میں بابا مرین کملی والا میں مٹی پاندا رہا اور رو کے کہندیاں میں بابا مرین وے بابا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہیاں وے بابا میں تینوں تے بڑا یاد کردی رہیاں وے بابا جے میری شکل چنگی نہیں لگی وے بابا ماری نا کدے سامنے نہیں آواں گی وے بابا میں تیری صورت ویکھ کے زندگی گزار دیواں گی روندی ہے وے بابا ماری نا وے بابا میں کپڑے بھی نہیں منگدی وے بابا میں کھلونے نہیں منگدی وے بابا ماری نا میں نانتے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی کملی والے مٹی پاندا رہا سونے بچی بابا بابا کر دی رہی اج بھی رات نو لیٹا میری نینداں مک گئیاں نہیں سنیا میرے دناں دے شین مک گئے نے اودیاں بابا بابا دیاں باتاں اج بھی آوندیاں نہیں سنیا میں مٹی پاندا رہا بچی جڑے ویلے دفن ہون لگی کہن لگی وے بابا نہ اے بھی نہیں کہندی ماری نا وے بابا مینوں مار کے جانا ہی پر جاندی واری دس جا میرا قصور کی ہے عرض کی دی کملی والے ترس نہ آیا نہ مٹی پاندا رہا بچی جدو دفن ہونے لگی انہیں روح کے آسمان والے ویکھیا عرض کر دی ربا انہوں تے ترس نہیں آیا نہ سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے جنہیں دھیاں نو سینے نال لانا ہے جنہیں دھیاں دے سرہ تے چادروں دینیاں بچی رو کے کہنے لگی بھی آنے والے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نی عرض کی دی کملی والے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا اس درد نال رہے سرکار دی داڑھی گلی ہو گئی مسجد نبی دی دیواراں چ پانی نکل آیا صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں صحابہ فرمایا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو روانہ ہے میرے آقا نے فرمایا دایا مینوں ایک واری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیوں بھی کہاں کر دی ٹر گئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسے غلامہ جنہیں اپنا پتری مصطفیٰ دے بوئے تے بچپن چلے آ کے رکھ دیتا کملی والے تیرا ہی غلام ہے وہ انس بن مالک جنہ 10 سال زندگی دے حضور دے بیڑے دے کم کاج تے غلامی چ گزار دیتے ایک دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ فرما لگی انس نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ جا تے اج اپنے گھر تے محبوب نو بلا کے لیا حضور ساڈے ویڑے آواں تے حضور کول دعا کرائیے اجڑا اسی اپنے مرشد اپنے پیراں نو گھر بلانے نا دعا واسطے یہ کوئی اج دی سنیاں دی ریت نہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ نے بھیجا کہ جا نبی کریم نو بلا کے گھر لے کے آج حضور دی خدمت کریے تے نالے حضور کولو دعا کرائیے نبی کریم علیہ السلام حضرت انس دے گھر آگے توجہ بھائی سرکار تو عالم دی خدمت کر کے نا تے حضرت انس دی والدہ عرض کر دینے یا رسول اللہ میرے انس واسطے دعا نہیں کر دے وکھو نا ماما دے طریقہ کار وکھو حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ میں ایک دن شام دا ویلا تے میری ماں کہنے لگی وے پترہ تینوں کنے دن انہیں حضور نو مل کے نہیں آیا اد کہا دینے مجھے 2-4 دن ہو گئے میں حضور پر نہیں گیا ماں نے پہلے تے ڈانٹیا
کہ اتنے دن حضور دے بغیر تو گزار کی ملے. ماں کہنے لگی دوڑ کے جا چل اج پھر مغرب دی نماز حضور دے پیچھے پڑھ کے آ. تو جدو نماز پڑھ لویں پھر حضور کی بارگاہ چ عرض کریں کہ یا رسول اللہ میری امی کہندے نے میری تے میری ماں دی بخشش دی دعا کرو. اس ماں دے عقیدے تو قربان جاواں. توجہ طلباء پتر نو فرما رہی ہیں نماز مغرب دی حضور پیچھے پڑھی تے نماز پڑھ کے پھر حضور کی بارگاہ چ عرض کری یا رسول اللہ میری اماں کہندی ہے میری تے میری ماں دی بخشش دی دعا کرو. نماز واسطے پتر نو بھیج رہی ہے. نماز حضور پیچھے پڑھی تے نماز پڑھ کے پھر دعا دی عرض کریں. اس ماں دا عقیدہ کیڑا سونا ہے. اپنے پتر نو سمجھا رہی ہے وے پترا بخشش نماز نال نہیں ہونی محمد دی دعا نال ہونی. ہاں نماز نبی پیچھے پڑھ کے پھر نبی کو دعا کرا. آج جڑے لوگ نمازاں والے پینڈے پہ کہ نبی دا دامن چھوڑ دینا ان حواس تے اس ماں دا عمل راہ عمل ہے. یہ فرما رہی ہیں پترا نماز پڑھ کے پھر بھی نبی کو دعا کراویں. نمازاں روزے حج زکات اعمال صالحہ تسبیحات اپنی جگہ محمد دی دعا اپنی جگہ. خدا دیا رحمت ادو وسنی جدو مصطفیٰ دی نظر کرم ہو گئی. حضرت انس بن مالک دی والدہ نے بھی عرض کی تھی جا پترا حضور نے بلا دعا کرائیے. نبی کریم آئے تے ماں کہنے لگی میرے انس لی دعا کرو. ہن میرے نبی دعا فرما لگے. توجہ کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس طرح کر کے ہاتھ اٹھا کے میں بلا تمثیل عرض کر رہا عرض کی تھی اللہم اکثر مالہ یا اللہ دے مال وچ برکت دے وولدہ ادی اولاد وچ بھی برکت دے وبارک لہو فیہ پھر او دے وچ بھی برکت دے اطل عمرہ ادی عمر بھی لمبی کر واجعلہ رفیق فی الجنہ پھر انہوں جنت چ میرا ساتھی بھی بنا. یہ ہن 4 دعاؤں میرے نبی نے حضرت انس نو دتی آ بھائی. پہلی کہ رب دا مال زیادہ کر ادی اولاد زیادہ کر. پھر ارشاد فرمایا یا اللہ او دے وچ پھر برکت دے. پھر عرض کی تھی الہ العالمین ادی عمر بھی لمبی کرتے جنت چ میرا ساتھی بھی بنا. ہن نبی کریم نے دعا تے دے دیتی. پہلی دعا کی ہے کالین والی نے فرمایا اللہم اکثر مالہ عرض کی دیا لے دے مال وچ برکت دے. اے میرے نبی دی دعا دا سر حضرت انس بن مالک فرما دینے فرما دینے سارے مدینے دے باغ سال وچ ایک واری پھل دین دینے میرے باغ سال وچ 2 واری پھل دین دینے. فرما دینے لوگاں دے پھل بھی سونے نے پر میرے پھلاں چ مشک دیاں خوشبوئیں ہوندیاں نے. جدوں تاجر مدینے اوندے نے لوگاں دا مال ویکھ کے کہندے نے اساں انس دا مال خریدنا ہے او دے وچوں مشک دیاں خوشبوئیں ہوندیاں نے. فرماتے نے میرے مال وچ بھی برکت ہو گئی. دوسری دعا نبی نے دیتی وولدہ ادی اولاد وچ بھی برکت دے. فرماتے نے جدو زمانہ گزردا جا رہا آپ فرماتے نے میں 120 اپنے پتر اپنے ہتھاں نال دفن کر بیٹھا ہوا. اپنے پوترے دوترے پڑ پوتے 120 اپنے ہتھاں نال دفن کر بیٹھا. جے دفن نے کیتے نے زندہ کنے کو ہون گے. فرماتے نے میرے مال وچ بھی برکت میری اولاد وچ بھی برکت. فرماتے نے تیسری دعا ہے اللہ نے فرمایا اللہم اے میرے رب اطل عمرہ ادی عمر زیادہ کر دے. فرماتے نے میری 120 سال عمر ہے اجے بھی میں جوان لگنا. فرماتے نے 3 دعاواں قبول ہوئیاں آخری ویلے پہ روندے سن. عرض کرتے نے ربا آخری دعا اے وے وجعلہ رفیقی فی الجنہ یا اللہ نو جنت میرا ساتھی بنا دے. کہ رو کے کہندے نے رب قیامت نو یار دا ساتھی بنا دے. آخری ویلا آیا آپ دے کمرے چ نکر جو آواز آئی آسانی نال مر جا چوتھی بھی قبول. انہوں نے پتہ سی رسول دیاں عطاواں دا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور دی بارگاہ چ خرابی آئے تے کہنے لگا جی بڑا مفلس تے بڑا غریب ہاں مسکین ہاں کچھ عطا کرو. ادو اجے اے عقیدہ نہیں سی بنیا.
کہ نبی کو منگیا بندہ شرک مشرک ہو جاتا ہے ادو عقیدہ جے نہیں سی بنیا بھائی عبادی پیروارے عربی نبی کریم کی بارگاہ چاہ کے تے عرض کر دے یا رسول اللہ میں اکھاواں تے میں کچھ عطا کرو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نبی کریم نے انہوں ایک سیر جاؤں دیتے فرمایا جا جا کے کھا حدیث پاک کے جانتا ہے کہ او عربی ایک سیر جوان دے لے گیا کئی سال کھاندہ رہا وہ بھی کھاندہ ہے وہ دی بیوی بھی کھاندی ہے مہمان آدھے نے انہوں نے بھی انہوں جوان چوئی کھلاندہ ہے مک دے نہیں حدیث پاک کے جانتا ہے کہ سیر جوان دی کئی سال کھاندے رہے مک دے نہیں ایک دن خیال آیا پتہ نہیں ہے جوان چکی ہے ختم کیوں نہیں ہوندے نو تول کے ویکھا کنے رہ گئے نہیں جڑے ویلے عربی نے جوان تو لے اسے دن ختم ہو گئے نبی کریم دی بارگاہ چ آگے کملی والے جوان مک گئے فرمایا جے تول دا نام مکنے نہیں سن پتہ لگ گیا جڑا نبی عطا کرے انہوں تول لئیے مک جاندا ہے ختم ہو جاندا ہے کہ نبی دی عطا تو لیے وہ ختم ہو جاندی ہے کہ جڑے رب نے نبی نو علم عطا کیتا ہے کہ نبی نو عقل نال تولیے ایمان مک جاندا نبی دی عطا تولیے تے مال مک جاندا ہے رب دی عطا جڑی محمد نے ان عقل تے تولیے تے ایمان مک جاندا ہے لہذا مصطفیٰ دے مرتبے تے مقام نو اپنی عقل دے ترازو تے نہ تول میں جڑا شیر پہ پڑھ دا سا نا کیڑا کرے برابری میرے حضور دی کل انبیاء رسول نہیں سامے حضور دے کہ میں مصطفیٰ نو تول سکنا اپنی عقل دے کل انبیاء رسول بھی نہیں سامے حضور دے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عطاواں لین واسطے ایویں نہیں صحابہ ہوندے بڑی بڑی یہ حدیث میں سنا چکے ہیں آج میں بھائی اپنے ذوق تبا واسطے سنا لگا جے جاگ دے تو میں سنا دے ماں تھوڑی جی ہور کوشش کرو مدینہ طیبہ دی وادی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ میں راویاں کہ بارش نہیں ہو رہی جی میں آج کل بارش نہیں ہو رہی دعا کریا کرو کہ اللہ کریم ساڑھے گناہ معاف کر جنہ گناہ دی وجہ تو تیری رحمت نازل نہیں ہو رہی اپنے کرم دی بارش اللہ کریم برساوے اور میں تو انہوں تجربے دی گل سنا واللہ یقین کرے جے میں آج تک جنی وار یہ حدیث سنائیے دوران تقریری بارش آ جاندی رہی یہ عجیب معاملہ میں بڑی بات دیکھے کہ میں جدو بھی یہ حدیث پاک سنانا کم و بیش اللہ جھوٹ نہ بلواوے ہر وار بارش آ جاندی ہے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ دی امی جان حضرت مریم بیت المقدس اعتکاف بیٹھی ہیں آپ دے خالو حضرت زکریا علیہ السلام اس کمرے نو تالا لگا گے مسجد حجرے نو تالا لگا گے اندر مریم اعتکاف بیٹھی تالا لگے حضرت مریم عبادت الہی پی کر دی اچانک آنکھ کھولی تے وکھیا سامنے کا بندہ کھڑا قرآن مجید نے فرما حضرت مریم پریشان ہو گئی ہے فرما دیا تو کون ہے یقین کرے آج رب دے قرآن نے کڑا سونا رنگ پیش فرمایا حجرہ مریم دا تالا لگے ایک وچ مریم تے اچانک ایک بشر وچ کھڑا ہے مریم علیہ السلام حیران ہو کے پوچھ دیا تو کون ہے پڑھا قرآن اللہ دے قرآن نے فرمایا فتمثل لها بشرا سویا حضرت مریم نے دیکھا ایک بشر ہے ایک بشر ہے ایک بشر ہے پوچھ دیا تو کون ہے انہیں آکھیا مریم رب دا رسول بن کے آیا رسول دا معنی پیغام دین والا او آن والا جبریل ہے آکھیا مریم میں اللہ دا پیغام لے کے آیا نوجوانوں اللہ دے قرآن نے فرمایا بشر بن کے جبریل حضرت مریم دے حجرے جی کھڑا ہے پتہ لگیا جبریل نور ہے پر جے جبریل نور ہو کے مریم کو بشر بن کے آ جائے او دی نور جو فرق نہیں پہندا کملی والا بھی رب دا نور ہو کے بشر بن کے آ جائے او دے نور جو کیڑا فرق معلوم ہو گیا یہ سوال ہے ہی بےہودہ بشریت نورانیت ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے قرآن دا فیصلہ ہے
یقین کر انجھے تے میرا نبی نور ہے نا، حقیقت نور ہے، لبادہ بشریت ہے، پر تیری بشریت تے نبی دی بشریت چونہ ہی فرق ہے جنہ تیرے تے محمد چو فرق ہے۔ وہ دی تے بشریت ہے جی کہ نوریاں دا امام جبریل دی بشریت دے قدمہ دے بوسے لکے ناز پہ کردہ ہے، تے جو دی بشریت ایڈی سونی ہے کہ نوریاں دا امام دی بشریت دے قدم چاہندہ ہے تو دی نورانیت دے کیا کہنے، تیری بشریت تے نبی دی بشریت کوئی جیسی نہیں ہے۔ کدی بھی ویکھیا جے ایک بندہ اٹھ کے آکھے آجڑے کہنے نبی میرے، کدی اٹھ کے نہ آکھے ابو جال میرے ورگے سی، کدے کوئی بندہ اٹھ کے آکھے جی اے جڑا انڈیا دا وزیر اعظم مودی ہے وہ تو میں کو جائیں گے، اونچا تے بولو یار، کدے کسی آکھے ابو لہب تے میں کو جائیں گے بھائی وہ بھی تے بشر، اتھی تین مثلیت دا خیال کیوں نہیں آندا، وہ بھی تیرے ورگا تو بھی دے ورگا، نک ایک جیسے، اکھ ایک جیسی، انسان ایک جیسے، بشر انسان دی جلد نو کیا جانا، لغت آ جڑا انسان دی جسم تے ماس ہے نا پنجابی چڑھ دے، ماس انہوں بشر کیا جانا عربی دل، او دا تیرا ماس بھی ایک جیسا ہے، تیرا دا گوشت ایک جیسا ہے، اکھ ایک مقام تے، نک ایک مقام تے، لب ایک مقام تے، بولی ایک جیسی، سب کچھ بشریت والے، اتھے تو کیوں نہیں کہندا کہ ابو جال تے میں ایک ہو جائیں، ابو لہب تے میں ایک ہو جائیں، مودی تے میں ایک ہو جائیں، کیوں نہیں کہندا؟ تینوں جدو مثلیت دا خیال آؤں دا محمد دے بیڑے جا کے آؤں دا، تینوں جدو خیال آؤں دا ایک ہو جائیں بنن واسطے، پھر تینوں نبی دا ہی خیال کیوں آؤں دا؟ معلوم ہویا کہ گل مثلیت دے نہیں، تیرے دل چ بغض رسول ہے، تیرے دل چ بغض رسول ہے، تو مقام نبوت نو سمجھ نہیں سکیا، تو مقام نبوت کدے غور نال مطالعہ ہی نہیں کیتا، تینوں رب نے سمجھ نہیں عطا کی تھی کہ تو محمد دے مقام نو سمجھ سکے، نبی ورگا بن دل، یقین کریا جی لبادہ بشریت دا اڑا کے بھیجیا، پر جدو کدے لبادہ اتر جاندہ سی نا، جنگی احد وچ میرے آقا علیہ السلام دا ایک دند مبارک دا کھونا جانا شہید ہو گیا، یہ جڑا کہندے نا دند ٹوٹ گیا، نہیں دند نہیں بھائی ٹوٹیا، دند دا ٹوٹ جانا انسان دے جسم وچ عیب ہوندا ہے، تے نبی وہ ہوندا جڑا بے عیب ہوئے، سرکار دا پورا دند مبارک شہید نہیں سی ہویا، دند دا ایک کونا مبارک تھوڑا جا شہید ہو گیا، دند دا کونا، مگر صحابہ کرام فرماتے نے وہ کونا اتر دے گیا، پر میرے کریم دے حسن اور ودا گیا، پوچھنا جی کنج ود گیا، آپ نے فرمانا جدو حضور مسکران دے سن اتھو نور دی لاٹ نکلتی سی، بھائی جدو بشریت دا لبادہ اتر جاندہ وچھو پھر وہ نکل دا جو اصل ہے، پوچھا بھولے آجے، اس جگہ جو پھر حضور دے مسکراون نور دی لاٹ نکل دی سی، کیونکہ اندر حقیقت نور ہے نا، لبادہ بشریت دا اڑ کے بھیجیا، ارشاد فرمائے انما انا بشرم مثلکم، جنہاں نو آکھیا مثلاں او کہندے مثلے تے جنہاں اصل ویکھیا انہاں پتہ کی آکھیا، انہاں بے کے ہی آکھیا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، ایک کوئی مثل نہ ڈھولن دی، جدہ جدہ ایمان مل کے پڑے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل سجے کھبے وے کو کدھر نال بندہ ہوئے تے نہیں بیٹھا بھائی، حضرت دھیان رکھیا جے، جدہ جدہ ایمان مل کے پڑے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی، چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں بولن دی، اپنے برگا کہنا والا پوچھ جنہ ویکھے آئے، او دے آخ دن کوئی مثل نہ جانی دی، ایک کوئی مثل نہ جانی دی، رب آپ قسم کھاوے، رب آپ قسم کھاوے، او دی چڑھتی جوانی دی، رب آپ
قسم کھاوے او دی چڑھ دی نبی ورگا بنن والے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی محمد والے ویکھ کے مسلیت دے دعوے کرن دا یاد آندا اخی او بھی کھاندے سن میں بھی کھانا یہ مسلیت جلیا تو اپنی واسطے کھانا وہ تیرے واسطے کھاندا سی یہ کملی والے کھاندے پیندے نہ تینوں کی پتہ لگدا حلال کیے تے حرام کیے بھائی حلال تے ہوئی جنہوں سونے کھا لیا تے جنہیں محمد نو میں پنجابی کہا جنہوں سونے منہ نہیں لایا وہی حرام ہو گیا جنہوں سونے منہ نہیں لایا وہ حرام ہے جنہوں سونا قرب دے وہی حلال ہے پھر تو تے نبی کیویں کجے ہو گئے تو کہنا ہے میں کھانا نبی او تو اپنے لئے کھانا وہ تیرے لئے کھانا ہے تو نبی ورگا ہو کیویں سکنا ہے نبی ورگا دعویٰ کرنا والا آکے مولویاں نو کہندا ہے میں نو کوئی وظیفہ دسو میرا پتر میرے آنکھیں نہیں لگدا میری بیوی میرے آنکھیں نہیں لگدی میری اولاد میرے آنکھیں نہیں لگدی نبی ورگا بنن والیا نبی دی ریسا کرنا والیا تیری دی اولاد تیرے آنکھیں نہیں لگدی ریسا اودیاں کرنا ہے جدے چن بھی آنکھیں لگ دے سورج بھی آنکھیں لگ دے آدم تو لے کے حضور تک بھئی 1,24,000 کم و بیش نبی سارے نبی نے نا سارے نبی نے اللہ فرمان نبیاں چے فرق نفس نبوت چے سارے نبی برابر نے نبی ہونے چے سارے نبی پوچھا بولے جے سارے نبی بھئی انڈیا دا بھی وزیر اعظم ہے پاکستان دا وزیر اعظم ہے تے امریکہ دا بھی وزیر اعظم ہے برطانیہ دا وزیر اعظم ہے وزیر اعظم ہون چے سارے برابر ہیں بلا تمثیل وزیر اعظم ہونے چے سارے برابر ہیں مگر فرق بڑا ہے پوچھا بولے آجے یہ بھی کہہ سکتا میں وزیر اعظم وہ بھی کہہ سکتا میں وزیر اعظم وہ بھی کہہ سکتا میں وزیر اعظم مگر انہاں دی وزارت چے کوئی مسئلہ نہیں وزیر اعظم ہون چے سانجے نہیں مگر مرتبے اپنے اپنے نے اختیار اپنے اپنے نے بلا تمثیل عرض کر رہے ہیں میں یہ مثال نہیں دے رہا کیونکہ یہ مثال بہت چھوٹی ہے اس مقام واسطے نفس نبوت چ سارے نبی برابر نے لا نفرق بین احد من رسلی نبی ہونے چ سارے نبی برابر نے کیونکہ سارے نبی نے پر جدو آئی نا مرتبہ دیواری پڑھا قرآن اللہ نے رجا فرما تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات نبی بھی کہہ سکتے سن یا اللہ اے بھی نبی ایسی بھی نبیاں اے بھی رسول ایسی بھی رسولاں نبی کہہ سکتے سن اے ساڑھے ورگا اسی دے ورگے 15 صدیاں بعد نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی ورگا بننا والے جنہ دا حق بندا سی او نبی تے بولئی جنہ دا حق بندا سی جڑے نبوت چ نبی دے شریک سن انہاں چوں تے ایک نبی بھی نہیں آکھیا نبی محمد ساڈے ورگا تے اسی اے دے ورگے ہاں بھئی جنہ دا حق بندا اوتے بولنا ہی نہیں کہ تو کلمہ پڑھ گیا کہ میں نبی ورگا ہی جلیا تو نبی ورگا کہ میں ہو سکتا ہے نبیاں چو کوئی نبی بھی محمد ورگا نہیں نبیاں چو کوئی نبی بھی کملی والے ورگا نہیں انما انا بشر مثلکم ارشاد فرمایا میں تو ہی مثل بشران مگر تو ہنو کسی نے حق نہیں دے دیتا نبی ورگا بنن دا